قلعہ خیبر، جسے قصر خیبر بھی کہا جاتا ہے، یہ سعودی عرب کے شہر مدینہ سے تقریباً 154 کلومیٹر دور ایک سرسبز صحرائی وادی میں آج بھی موجود ہے، جو 7ویں صدی عیسوی میں یہودیوں نے تعمیر کیا تھا۔ یہ قلعہ اپنی منفرد فن تعمیر کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کی دیواریں 10 میٹر اونچی اور تقریباً 2 میٹر تک چوڑی ہیں۔ خیبر قلعے کے آس پاس یہودیوں کے کئی قبائل رہتے تھے۔ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک معاہدہ کیا تھا کہ علاقے کے باہر سے کوئی بھی اگر یہاں حملہ کرے گا تو سب مل کر اس کا دفاع کریں گے، لیکن یہودیوں نے کبھی اس معاہدے کو نہیں مانا۔ وہ ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں لگے رہتے تھے۔ لیکن جب مسلمانوں نے بدر کی جنگ جیتی تو ان سے مسلمانوں کی جیت برداشت نہیں ہوئی اور وہ کھل کر سامنے آ گئے، جس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہودیوں کے خلاف جنگ کرنی پڑی۔ خیبر صرف ایک قلعہ نہیں تھا، بلکہ یہودیوں کے کئی قبائل اس کے آس پاس رہتے تھے۔ یہ قلعہ ان قبائل کے درمیان موجود تھا جو صرف جنگ اور دفاع کا کام کرتا تھا۔ اس قلعے کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ تھی کہ یہ شہر کے داخلی راستے پر موجود تھا، اور داخلی راستے پر یہودی تھے جو مسلمانوں کے خلاف تھے۔ اس لیے یہ مسلمانوں کے لیے بہتر نہیں تھا، کیونکہ اگر کفار یہاں سے حملہ کرتے تو یہودی ان کی معاونت ضرور کرتے۔ یہودی اس قلعے کو اسلامی حملوں کے دوران دفاعی ڈھانچے کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ 628 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کو فتح کرنے کے لیے ایک فوج کی قیادت کی اور 6 ہفتوں تک قلعے کا محاصرہ کیے رکھا، لیکن مسلمان اس قلعے پر اپنا کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو مسلمان فوج کی قیادت سونپی اور حضرت علی کی قیادت میں یہ قلعہ فتح کیا گیا۔ بالآخر یہودیوں کو ہتھیار ڈالنے پڑے اور خیبر کو فتح کر لیا گیا۔ خیبر کو فتح کرنے کے بعد بھی یہودیوں کو وہاں رہنے کی اجازت تھی اور وہ یہاں اپنی مذہبی عبادت بھی آزادی سے کر سکتے تھے۔ خیبر کی فتح اسلام کی تاریخ میں ایک اہم لمحہ تھی، کیونکہ اس نے عرب سے باہر دین کی توسیع کی۔ یہ قلعہ خطے میں اسلامی طاقت کا ایک اہم مرکز بن گیا اور اسے بعد میں پڑوسی علاقوں کے خلاف فوجی کارروائیوں کے لیے ایک اڈے کے طور پر استعمال کیا گیا۔ بہت سے اسلامی اسکالر اور شخصیات نے بھی اس قلعے کا دورہ کیا اور یہاں تعلیم حاصل کی۔ آج یہ قلعہ سعودی عرب میں سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ ہر سال ہزاروں لوگ یہاں آتے ہیں اور قلعے کے کھنڈرات کو دیکھتے ہیں، اسلامی فتح اور ساتھ یہودیوں کی ثقافت کا بھی جائزہ لیتے ہیں۔ صدیوں کے دوران خیبر کا یہ قلعہ خستہ حالی کا شکار ہو گیا۔ حالیہ برسوں میں سعودی عرب کی حکومت نے قلعہ خیبر کی تاریخی اور ثقافتی اہمیت کو برقرار رکھنے کے لیے اس کی بحالی کا بہت بڑا منصوبہ شروع کیا۔ اس منصوبے کے مطابق اس کی دیواروں اور عمارتوں کی نئے سرے سے تعمیر کی گئی اور زائرین کے لیے بھی نئی سہولیات فراہم کی گئیں۔ آج یہودی اپنا ایک الگ ملک حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اسرائیل دنیا کا طاقتور ترین ملک سمجھا جاتا ہے۔ اس کے آس پاس عرب ممالک سبھی اس کے خلاف ہیں، لیکن پھر بھی یہ اپنا وجود قائم رکھے ہوئے ہے۔ باوجود ان سب کے یہودی خیبر کی ہار کو ابھی تک نہیں بھولے۔ پچھلے دنوں کی بات ہے، یہودی ایک احتجاج میں پلے کارڈز پکڑے ہوئے تھے جن پر لکھا ہوا تھا کہ خیبر تمہاری آخری فتح تھی، یعنی اس کے بعد تم ہم سے نہیں جیت سکتے۔ اپنی عیاشیوں میں ڈوبی امت مسلمہ کے لیے یہ ایک باعث شرم بات ہے۔